أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج جامع مسجد عائشہ میں رات تراویح کے اندر قرآن کریم جو پڑھا گیا اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی سچی کلام آخری کتاب کی صورت میں دنیا پر آنے والی جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کا سننا نصیب فرمایا ہے۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں کہ جن کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ان راتوں اور دنوں میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے جانے والوں، اچھائی کو طلب کرنے والوں، مستعدی کے ساتھ آگے بڑھو اور اچھائی کو حاصل کرو۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں، ان دنوں میں شد میزرا اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے، زیادہ مستعد اور چست ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے اہل خانہ گھر والوں کو بھی آپ علیہ السلام راتوں میں جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ خصوصیت کے ساتھ بندے کو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ کوئی خیر کے چاہنے والا ہے تو اس کی طرف آگے آئے، اور ساتھ اعلان ہوتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے پیچھے جانے والوں، شر کو طلب کرنے والوں، اپنے آپ کو پابند کر لو، رک جاؤ، اپنا ہی نقصان نہ کرو۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، دنیا والوں، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اب یہ موقع آ گیا ہے تمہارے لیے کہ میں اعلان کرتا ہوں، حل میں مستغفر، کوئی ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو گناہ معاف کر دوں۔ دنیا میں روزی کے خزانے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ حل میں مستغفر، کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھ سے اللہ کے میرے دربار میں ہاتھوں کو پھیلائے، مجھے راضی کر کے مجھ سے حلال رزق کی طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ نیکی کو اللہ تبارک و تعالی
جو قبول کرتے ہیں تو اجر و ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ نفلوں کو ادا کرنے والا فرضوں جتنا ثواب حاصل کرتا ہے، اور فرضوں کو ادا کرنے والا ایک فرض کو ادا کرے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ افطار کرتا ہے، روزہ توڑتا ہے، روزہ کھولتا ہے، وقت پر دن کو روزہ رکھ کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس افطار کی وقت کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے بھی اللہ نے روزے کے مسائل اور احکام بیان کیے، فضائل بیان کیے، اور اس آیت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے مسائل کو بیان کیا۔ درمیان میں اللہ نے ایک ارشاد فرمایا جو دعا سے متعلق ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو اس لیے درمیان میں لایا، حضرات محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک میں اللہ بندوں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ بادشاہ جو انصاف والا ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، لیکن اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی ایسے کوئی انصاف والے حاکم نصیب فرما دے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملے، اللہ کی طرف سے ان کی دعا قبول ہو، رعایا کے لیے بھی، ان کے اپنے حق میں بھی۔ کاش کے ایسے ہوں کہ جو ان کو مانگنا رب ذوالجلال کے دربار سے نصیب ہو، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں بیچاروں کو تو رب کے دربار کا پتہ نہیں ہے، وہ اور درباروں پر جاتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ کا دربار ہے، کبھی کس کا دربار ہے، تو اس لیے پھر ان کی کہاں جا کر حالات کو درست کیا جائے۔ تو آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ امام ہو، یعنی حاکم ہو، بادشاہ ہو، وہ جب انصاف والا ہوتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے، کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، تو اللہ اس مظلوم کی بد دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ ظالم کسی نہ کسی موقع پر پکڑا جاتا ہے، اللہ اگرچہ تھوڑی بہت مہلت دے دیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس لیے ظلم کرنے والا جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور پھر اس کے درجہ بدرجہ کسی کے حق میں کوتاہی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا مال دبا لینا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کی غیبت کر کے اس کو پس دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظلم میں آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب مظلوم آہ نکالتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا درک جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ رکھنے والا جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ روزہ رکھا اور افطار کے وقت اتنی اہمیت اس کی دعا کو ہوتی ہے۔ آج مسلمان ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ وقت افطار بھی ہم دنیا کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، افطار کے وقت بھی ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس موقع کی دعا کو اللہ رد، اب وہ 1-2 منٹ جو ہیں اس میں اگر اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں
دعا کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہوا ہے، یہ راتیں بھی اور یہ دن بھی، اور پھر آخری عشرہ بھی جو جا رہا ہے، 2 حصے گزرنے کے بعد تیسرے حصے میں ہم چل رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی رات بھی رکھی ہے۔ روزانہ اعلان ہو رہا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی اور ضرورت ہے اس کی تو میرے سامنے وہ رکھے، میں اس کی ضرورت کو کیا کر دوں، پورا کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے۔ ہم نے بھی یہ وقت غفلت میں گزار دیا، پتہ کوئی نہیں ہے کہ آئندہ یہ رمضان کے برکت والے دن اور برکت والی راتیں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ لے کر آیا ہے یہ مہینہ، تراویح لے کر آیا ہے، قرآن کا سننا سنانا یہ لے کر آیا ہے۔ دوسرے مہینوں میں یہ سعادت نہیں ہوتی ہے۔ کس طرح نماز کے اندر امام صاحب قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرے اور سارے جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن سکیں محبت کے ساتھ، جن کو اللہ نے توفیق دیا اور انہیں سنا ہے۔ اور اگر اس وقت اپنی بدقسمتی پر، اپنے نقصان پر ہم غور کریں، اپنے ماحول اور معاشرے میں، کہ یہ 1 سال کے بعد آنے والا مہمان، یہ قرآن کی صورت لے کر آنے والا مہینہ، جس مہینے میں اس کو نازل کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام بھی جس وقت یہ مہینہ آتا جبرائیل امین خصوصیت کے ساتھ آ جاتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے، جبرائیل پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جبرائیل امین سنتا ہے۔ قرآن کریم کا سننا بھی آپ علیہ السلام کو بڑا پسند تھا نبی علیہ السلام کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر، نبی علیہ السلام اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی تو قرآن پڑھ میں سنوں۔ صحابی آگے سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں پڑھوں اور آپ سنیں۔ مقصد یہ تھا کہ جتنا اچھا آپ پڑھتے ہیں اتنا تو میں نہیں پڑھ سکوں گا، نازل بھی آپ پر ہوا ہے تو پھر میں پڑھوں اور آپ سنیں، آپ پڑھیں اور میں سنوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن مسعود مجھے قرآن کا سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے، قرآن کا سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھنے لگے، 5ویں سپارے کی آیات جب آئی نا تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اوپر اٹھا کر نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر میری نظر پڑی، حضور قرآن میں اس طرح منہمک تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ تو قرآن تو ایک اثر والی کتاب ہے، اس لیے دیکھیں آج ماحول اور معاشرے میں ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے۔ اپنے محلے کے اندر ہی اندازہ کریں، اندازہ لگائیں کہ کتنوں نے یہ قرآن، یہ آج 22 رات آ رہی ہے، ان 22 راتوں میں جو قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، کتنا ہے محلے کے افراد جنہوں نے قرآن کو سنا ہے؟ میرے خیال کے مطابق اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے نہیں سنا۔ صحیح ہے غلط؟ جی صحیح ہے۔ اکثریت ایسی ہوگی جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تھوڑے ہیں جنہوں نے سنا ہے۔ حالانکہ اتنی برکت والی کلام اور اتنی برکت والا مہینہ، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، قرآن کے ماننے والا بھی کہتے ہیں، قرآن کا عاشق بھی کہتے ہیں، مصطفیٰ کا عاشق بھی کہتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بس ادھر ادھر اس کے لیے وقت ہمیں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہوتا تھا وہ ہم نے نہیں نکال سکا۔ یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، خیر کے حاصل کرنے والوں آؤ میں تمہاری جولیوں کو خیر سے بھر دوں، آؤ تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دوں، آؤ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہیں گناہ معاف کر کے بخشش کے فیصلے سنا دوں۔ اس لیے کہ مہینہ ہی رحمت والا ہے، مہینہ ہی بخشش والا ہے، مہینہ ہی جہنم سے چھٹکارے والا، لیکن ہے کوئی آ کر چاہنے والا؟ جب تک کوئی اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا نہیں تو پھر عطا بھی تو نہیں ہوتا تھا۔
تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ نہیں کمزوریاں ہیں؟ اس پر نظر ہونی چاہیے میرے بھائی، اس پر نظر ہونی چاہیے کہ یہ کمزوریاں کیوں آ گئی ہیں۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے کیوں کٹ گیا ہے؟ اس کی عظمتیں کیوں ہمارے دل کے اندر نہیں ہیں؟ آج ہمارا تعلق اور نسبتیں مسجد سے کیوں کٹ گئی ہیں؟ جس مسجد کے ساتھ تعلق کرنے پر اور اس مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنی ہے۔ دعا تو پہلے درود پڑھا جائے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آواز تو آنی چاہیے، یقینی گل ہے۔ صبح دی پوکتے ہے، ادھرے بھی ہے، پر میں بھی نہ لی تمہاری آواز بالکل نہیں۔ مولی عدنان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ تسی بالکل چپ کر کے بیٹھے تھے، سوچ رہے آؤ کہ پتہ نہیں کیوں ویسی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ وہاں راضی کر لو، سب کچھ ہو جاسی۔ اللہ وہاں ناراض کیتا ہے، پر اس واسطے کر کے کچھ نہیں ہو رہا اور نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اللہ وہاں راضی کر لو، انشاءاللہ سب کچھ ہوگا سی، اس واسطے اللہ کی طرف ندا آ رہی ہے۔ تو میں کدھر پر کروں لگا درود شریف میں کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی فضیلتیں بیان کی۔ تو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا، آنے جانے والا، حضور فرماتے ہیں نا کہ جس کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آج ہمارا مسلمان کیوں مسجد سے دور ہے؟ ایک نوجوان کیوں مسجد سے دور ہے؟ وہ اس عادت کو نہیں پا رہا، نہیں سمجھ رہا کہ اس کے ایمان کی گواہی اس بات پر ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب ہیں، 7 بندے کہ جن کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں، جہاں پر کوئی چھاں نہ ہو سی، کوئی سایہ نہ ہو سی، اے سورج ایک نیزے دے قریب آ جانا ہے اور اپنے اس گرمی دے عروج دے ہوتے اتنا قریب آ جاوے تے دسو اس کی کتنی تپش ہونی ہے، جڑا ہزاراں میل دور ہے اور گرمی دے موسم دے اندر اس کی تپش برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک میل دے قریب آ جاوے اور زمین اللہ تانبے دا بڑھا دے سی تو اس وقت اس کی کتنی تپش ہونی ہے۔ اس مقام پہ فرمایا کوئی سایہ نہیں ہونا۔ ہاں، چند خوش نصیب 7 بندے ایسے ہیں کہ جنہاں اللہ ایدے موقع تے بھی اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما سی۔ اور وہ کون نے؟ انہاں وچوں ایک بندہ او ہے کہ قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ لگا ہوا، جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، اللہ اس کو وہی اس دن اس سخت گرمی میں، اس سخت تپش میں اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، مسجد کے ساتھ دل لگنے کا کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنی زمین میں کام کر رہا ہے، لیکن دل میں دھیان یہ ہے کہ اذان ہو تو میں فوراً مسجد میں پہنچ جاؤں عبادت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دھیان یہی دل میں ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی مسجد کے ساتھ یہ دل لگایا بیٹھا ہے۔ اذان ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ایک اللہ کے گھر کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ دل لگانا ہے۔ باقی بھی مسجد کو آباد کرنا، ظاہری آبادی بھی سوچتا ہے تاکہ یہ اس کی اچھائی ہو جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اچھی مسجد بناتا ہے، جیسی بناتا ہے اللہ ایسا گھر اس کو جنت میں عطا کرے گا۔ اور اس کے روحانیت کے طور پر بھی اس کی آبادی کے لیے کہ اصل مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا قرآن بیان ہو، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو، دین اسلام کی پرچار کیا جائے، ترغیب دی جائے، جہاں یہ مسجد کی اصل آبادی ہے۔ اسی لیے کہہ دیا ہے کہ اس طرح آباد کرنے والے پکے مومن ہی ہو سکتے ہیں، انہی کا یہ آباد کرنا اس طرح مسجدوں کو قبول بھی ہوتا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس لیے کہہ دیا انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اگر ان کے دل میں خوف ہے تو صرف کس ذات کا ہے؟ ایک اللہ کی ذات کا ہے. یہی حقیقی معنی میں ایمان والے ہیں, یہی حقیقی معنی میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, نمازوں کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اور اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کے بیان کرنے کے ذریعے. حقیقت میں تو یہی لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں جن کے دل میں خوف سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کا نہ ہو. وہ اس کو ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ سب چیزوں پر اختیار اس کو حاصل ہے. روزی دینے والا بھی صرف مشکلوں لانے والا بھی وہی ہے, اور پھر مشکلوں سے نکالنے والا بھی. جب یہ نظریہ ہو نا, یہ ہے مسجد کے ساتھ قلب کا لگانا اور اللہ کے قرآن کے ساتھ عمل کرنا اور قرآن کے مطابق انسان اپنا عقیدہ بنانا. تو قرآن پاک نے یہاں پر یہ اس مسئلہ دعا کو ذکر کیا ہے. میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا رد ذہن میں آ گئی ہے. اب ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دعا کن وجوہات سے قبول نہیں ہوتی. کن وجوہات کی بنا پر؟ سر فہرست میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت کو نہیں ہونے دیتی, قبول نہیں ہوتی ان کی دعا. نمبر 1 فرمایا اس شخص کی دعا, ان لوگوں کی دعا کہ فرمایا کہ جن کا کھانا حرام ہو, حرام کا ہو, پینا حرام کا ہو, لباس جن کا حرام کا ہو. فرمایا ایسے لوگوں کی, ایسے بندے کی بھی دعا قبول ہو نہیں. کیا چیز دعا کو معنی بن گئی؟ انسان کا کھانا پینا حرام کا ہے, لباس حرام کا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر دعائیں کرتا رہے گا. حضور فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ یہ کر دے وہ کر دے. انا یستجاب, کس طرح کے کیوں اللہ اس کی کیوں قبول کرے جب اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھ, تیری غذا حرام نہ بنے, تیرا لباس حرام نہ بنے, کیونکہ یہ غذا بھی حرام کی ہوئی, لباس بھی حرام کا ہوا, تیری عبادت قبول نہیں. عبادت کا مغز جو تیری دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اس کو بچایا نہیں ہے اور پھر کیسے اللہ اس کی مانے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ارشاد, اس بات کو بھی غور سے سمجھو. حضور نے فرمایا جس وقت کسی قوم سے, لوگوں سے, کسی فرد سے یہ عمل نکل جائے, اچھائی کا کہنا اور برائی سے روکنا جب چھوڑ دیا جائے, تو پھر ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اپنے ماحول اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہیں, کتنوں کو ہم نماز کی طرف لے کر آتے ہیں, کتنوں کو ہم زکوٰۃ دینے پر آمادہ کرتے ہیں, کتنوں کو ہم ماں باپ کی خدمت کرنے پر ہم آمادہ کرتے ہیں, کتنوں کو ہم جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں, کتنوں کو ہم حرام طریقہ اختیار کرنے سے روکتے ہیں, برائی سے کتنا منع کرتے ہیں, اچھائی کا کتنا کہتے ہیں. اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گاؤں میں یہ کون کتنا ہم کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ اتنا ہے کہ نہیں ہے. میرے سامنے برائی ہو رہی ہو, میں نے کبھی روکا ہے؟ زبان کے ساتھ طاقت ہے, زبان سے کہہ دینا, اگر نہیں تو کم از کم دل میں نفرت کرنا نہیں. بجائے ہو تو یہ رہا ہے کہ ہم گناہ بادی محفلوں میں خود شریک ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ منع کریں. ہاتھ سے روک سکے تو روکے, زبان سے روک سکے تو روکے, نہیں تو نفرت کر کے کم از کم سائڈ میں تو ہو جائے نا, اور بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں ہو رہا تو پھر دعائیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن ویسے تو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے نا, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. واقعہ اس طرح آیا, آیت کا شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے. کچھ لوگ آئے نا, جب اللہ رب العزت کے طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب سے مانگا کرو, رب سے مانگا کرو, وہ ساری تمہاری ضرورتیں وہی پوری کر سکتا ہے. جس کو آپ کوئی ضرورت نہیں وہی اوروں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. جو آپ ضرورت مند ہو وہ کیسے کسی کی ضرورت پورا کرے گا. کائنات میں اگر اس ساری ہمیں جو نظر آتا ہے, ایک ہی ذات نظر آتی ہے کہ جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی سب کو ضرورت ہے.
جس کو صمد ذات کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اللہ احد، وہ ایک ہی ہے، اللہ احد۔ تو لوگوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اس سے مانگو، اس سے پکارو، اس کے سامنے فریاد رکھو، ہمیں بتا دیں کہ وہ رب ہے کہاں پر، وہ رب ہے کہاں پر، یہ ہمیں بتا دیں۔ جب یہ سوال لوگوں نے کیا نا تو جناب نبی علیہ السلام تو جواب اپنی طرف سے دیا نہیں کرتے تھے، نبی انتظار میں تھے کہ اب مجھے اس سوال کا جواب بھی میرا رب ہی بتا دے۔ جبرائیل آیا، آ کر کہا کہ رب یہ کہتے ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ کو بتا دو، جب تجھ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو یہ بتا دیا کر کے اذا سألک عبادی عنی فإنی، جو قرآن آپ نے سنا ہے برکت والا، جس کی وجہ سے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر ایک 10 نیکیاں اللہ 10 گناہ معاف کر رہا ہے، 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے، یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے جب آپ سے میرا پتہ میرے بندے پوچھتے ہیں آ کر تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ قریب تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی ہم وہ باہر رہتے کہتے ہیں قریب ہے، تھوڑا سا ہے پھر بھی کہتے ہیں قریب ہے۔ میرے رب نے کہا کہ ان کو بتا دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری موت و حیات کی زندگی کی جو رگ ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں تو تمہارے دلوں کے اندر بستا ہوں، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی میں جانتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں۔ اس لیے تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے، میرے قبول کرنے میں، میرے پورا کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے، صحیح مانو میں اور وہ اس سے مانگو تو صحیح نہ۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن رب دور ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہم جو ہیں چھوٹے ہیں، اس لیے ہم کبھی لات کا واسطہ دیتے ہیں تب منواتے ہیں، کبھی منات کا دیتے ہیں، کبھی عزا کا دیتے ہیں۔ وہ قوم نوح کے لوگ جو تھے وہ ود اور سوا، یغوث، یعوق، نصر، حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ جو فوت ہو گئے ان کے مجسمے بنا کر ان کا نام لے کر ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ رب ذوالجلال نے کہا میرے سونے محمد انہاں 10 کے واسطے دی کی ضرورت ہے، میں تے تہاڈی شاہ رکھ دو، قریب بیٹھا پیا ہوں۔ اتنا نے سبق پکا رکھا ہے کہ کوٹھے تے تاں بندہ چڑھ سکنا ہے کہ تیرے نال پوڑی لاوے، جناب ڈی سی صاحب تاں پہنچ سکنا ہے، مل سکنا ہے کہ پہلے چپڑاسیاں تے منشیاں پہلے پکڑے تے تاں جا سکنا ہے۔ فرمایا منشی پکڑنے کی ضرورت تاں پیش آ گئی ہے کہ ڈی سی صاحب دور بیٹھا پیا ہے اور ڈی سی صاحب آنے والے دے حالات تو واقف نہیں، اس سے مراد تو واقف نہیں ہے۔ وے کوٹھے تے تاں سیری لانے دی جوڑ پہنی کہ کوٹھا ذرا دور ہے، چھت ذرا دور ہے۔ اللہ نے فرمایا اتھے کتھے سیری پہ لانا ہے، لا تضربوا للہ الامثال، ان میرے واسطے کر کے ایجیا مثالاں دنیا داراں دیا نہ دیا کرو، دنیا دے حال دے مطابق ماں نہ سمجھو، دنیا والیاں دی طرح ماں نہ سمجھو، کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہر ویلے ہر ایک دی گلاں جان رہے اور تسی یہ گل جاننے تہاڈا ڈی سی نہیں جان رہا کہ کیوں کون آیا ہے تے کیوں آیا ہے، اور وہ پورے طریقے تے تہاڈی ضرورت پوری کرنے تے قادر بھی نہیں ہے۔ اگر ہر ایک دی ضرورت پورا کرنے تے قادر ہے تے وہ صرف کون ہے؟ اور ہر ایک دے دل دیاں گلاں بھی جاننے والا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اس لیے فرمایا تسی لوگاں اے دس دو اس عقیدے اور نظریے نال اپنے آپ پاک صاف کر کے جدو بندہ رب دے کولو منگدا ہے اور پھر اس افطار دے ویلے منگدا ہے تے اللہ کہندے آنے کہ میں تیری دعا مراد اس واسطے تو نے میرا حکم پورا کیتا ہے، دن دا روزہ رکھیا ہے، میرا حکم پورا کیتا ہے، میری جس چیز دا میں منع کیتا ہے حلال پاک کھانا تیرے سامنے موجود ہے، پانی موجود ہے، پیاس سے باوجود بھوک دے باوجود میرا حکم سمجھ کے تو نے انہاں دے ہاتھ دے قریب نہیں یاد کیتا، اب ماں تیرے تو رضا ہو گئی ہے، جس طرح اتھے تو نے اپنے آپ بند کیتا ہے میں تیرے تو راضی ہاں، اسی طرح سارا سال سارے سالہ دے سارے دن اور راتاں دے اندر بھی جنہ چیزاں تو میں نے منع کر چھڑا کہ نہ دے قریب ہاتھ نہ کر، اے ٹریننگ کر لیا اور انہاں کو بھی اپنے آپ بچا کے تے میں تیری ہر مراد پوری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں صحیح معنی دے اندر اس عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے کہ اسی آپ اس قابل بڑھا کے نہ
کہ اللہ دی کے سامنے اپنی التجا کراں تے اللہ ساری التجا رد نہ کرے